نور سیام ہے عشق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں، اور آج الحمدللہ رمضان المبارک کا 11واں یوم ہے، اور ہم عشرہ رحمت کو الوداع کر کے عشرہ مغفرت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ عشرہ مغفرت میں شامل ہوں گے کہ عشرہ رحمت کی جو رحمتیں ہیں اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرمائیں، اور عشرہ مغفرت کی یہی دعا کریں گے کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں ان کے حق میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آئیے چلتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے کلام سے کریں گے کہ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، کہ راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، ہر راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، کہ جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو۔ آئیے چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف۔ ہمارے درمیان معروف ثنا خان حیدر علی فریدی موجود ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کا آغاز کریں۔ فَيَكُن كُن فَيَكُن فَيَكُن كُن فَيَكُن كُن فَيَكُن فَيَكُن اللہ 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 حسبی رب جل اللہ حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ حسبی رب جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 کن فیکن کن فیکن فیکن 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 نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور اٹھا نور محمد جب چمکا صلی علی کا شور اٹھا ہر بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ بچہ بچہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کن فیکن کن فیکن فیکن کن فیکن کن فیکن فیکن کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے پس دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 ماشاء اللہ حیدر بھائی بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا اور ہمارے پروگرام کا آغاز کیا۔ یہاں لیں گے ہم چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور آپ کی ملاقات کروائیں گے معروف اسکالر صاحب سلسلہ صاحب طریقت جناب صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی سے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی، رمضان ٹرانسمیشن، نور سیام، عشق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سیام ہے، عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسکالر صاحب سلسلہ صاحب طریقت جناب صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کے احسان، ماشاء اللہ اشرف رحمت میں بھی آپ سے ملاقات رہی اور بہت اچھے پروگرام آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے کیے۔ سامعین بھی اس سے بہت مطمئن ہیں، جو سوالات آپ سے کیے گئے اور جو جوابات آپ نے دیے۔ انشاءاللہ اشرف رحمت کو ہم نے الوداع کہہ دیا ہے اور آج ہم اشرف مغفرت میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے اب سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے سامعین کی طرف سے چند سوالات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم کریں گے، تو اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اشرف رحمت کے لیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اولاد سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک کا یہ بڑا فضل ہے کہ ایک عشرہ رحمت کو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عشرہ رحمت کی رحمتیں پانے والوں میں شامل فرمائے۔ اور جو وقت ہمارا یہاں سے ہٹتا ہے وہ لازم بات ہے دنیا داری میں کہیں نہ کہیں کٹتا ہے، لیکن مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام ٹرانسمیشن چلانے اور کرنے والے، ہر حوالے سے جو شخص شامل ہے اس میں، وہ تمام کے اس بہانے ہم اپنی رات بھی اور اپنا دن بھی اللہ کی بارگاہ میں گفتگو اس کی اور اس کے محبوب کی کرتے گزار دیتے ہیں، اور یہ بھی ایک رحمت کو پا جانے کا سلیقہ ہے، اور یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ اب جیسا کہ سامعین کرام وقتاً فوقتاً اپنے سوالات سینڈ کرتے ہیں اور آپ وہی سوال علماء کرام سے بھی پوچھتے ہیں، تو اس حوالے سے جو آپ نے ابھی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کی کہ حضور کا فرمان عشرہ رحمت کے حوالے سے کیا ہے، تو عشرہ رحمت کی جو افادیت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے مرکزی جو بیان ہے، جو حدیث کریمہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشرہ رحمت، کیونکہ یہ خود بذات خود یہ ماہ مقدس ماہ رحمت ہے، یہ ماہ رحمت ہے، اور اس میں ہر لمحہ رحمتیں اللہ نزول فرماتا ہے، اور اس قدر رحمتیں ہوتی ہیں کہ اگر ایک انسان دیکھ لے تو نہ آسمان نظر آئے، نہ زمین نظر آئے،
نہ اس کو دائیں نہ بائیں نہ شرق نہ غرب اسے کچھ نظر نہ آئے، فقط رحمتوں کی بارش نظر آئے اور برکھا میں اتنی رفتار ہو کہ ہر طرف دکھنا بند ہو جائے۔ اور عشرہ رحمت وہ عشرہ رحمت ہے کہ جس کو پانے والوں کے لیے اللہ پاک اپنے محبوب کی زبان اقدس سے فرما رہا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو سب سے بڑی فضیلت حضور فرما رہے ہیں کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروغہ مالک کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ آج اس ماہ مقدس میں کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو جتنے بھی جہنم کے دروازے ہیں یہ بند کر دیے جائیں، اور جو جنت کے دروغہ رضوان ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے، اور جو مجھ سے جنت مانگے گا میں اسے جنت عطا کر دوں گا، جو مغفرت مانگے گا مغفرت عطا کر دوں گا، جو رحمت مانگے گا رحمت عطا کر دوں گا، جو جہنم سے نجات مانگے گا جہنم سے نجات عطا کر دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ رحمت ہے کیا جو ہم مانگیں؟ آپ اپنے لیے صحت مانگیں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر اللہ صحت عطا کرے، آپ اپنے لیے رزق مانگیں اللہ رزق عطا کرے یہ رحمت ہے، آپ اپنے لیے تمام زندگی کے لیے سکون مانگیے یہ سکون اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے لیے ایمان مانگیے یہ ایمان اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے لیے اولاد مانگیے اولاد اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے لیے صالح اولاد مانگیے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آپ حضور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگیے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور پھر پہلے رمضان سے آخری رمضان تک پورا تمام دن روزے سے کٹتا ہے اور تمام دن اللہ کی عبادت میں کٹتا ہے، تمام دن نفسانی خواہشات سے دوری میں کٹتا ہے، شیاطین سے دوری میں کٹتا ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک اللہ کی بارگاہ میں سجود و قیام کی کیفیت، پاکی کا خیال، تقدس کا خیال، زبان کا خیال، آنکھوں کا خیال، جو 12 مہینے ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ ہم ان دنوں میں بالخصوص روزے کو بچانے کے لیے کرتے ہیں کہ روزہ کہیں ہمارا اللہ کی بارگاہ میں کمزور نہ پڑ جائے اور ہم کمزوروں میں نہ آ جائیں۔ تو اللہ پاک پھر جب ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں، ایسے صوم و صلات کی طرف آتے ہیں، بارہا اس کی مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، مسجدوں کو پر کرتے ہیں، صفوں کو بھر دیتے ہیں اور سجود و قیام میں کثرت کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، وہ رحمتیں حسب منشاء عطا فرماتا ہے۔ اچھا حضرت والا، یہاں ایک سوال میں آپ سے اور کرتا چلوں کہ عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے، تو عشرہ مغفرت میں ہمارے لیے کیا وہ چیز ایسی ہے کہ ہم کیا وہ کام ایسا کریں کہ ہم عشرہ مغفرت پانے والوں میں شامل ہو جائیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بتائیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو مغفرت کس چیز سے ہے؟ جو سوال ہے نا وہ آپ کا بہت خوبصورت ہے، اور کہ ہم ایسے کیا اعمال کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں مغفرت پانے والوں میں شامل فرمائے، تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ مغفرت کیا ہے۔ مغفرت کہتے ہیں نجات کو، نجات یعنی جہنم سے نجات، نجات گناہوں سے نجات، نجات اللہ کی ناراضگیوں سے نجات، نجات رسول اللہ کی ناراضگی سے نجات، یہ تمام چیزوں سے نجات مغفرت کا سبب ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں منع فرما دی، اگر وہ ہم چھوڑ دیں اور اللہ کی راہ پہ یعنی صراط مستقیم یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو مغفرت ہماری ہے۔ اب اس مغفرت کے لیے ہمیں اس خاص 10 دن میں اللہ پاک نے جو انعام دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے کہ کثرت سے ہم توبہ کا اپنا ایک ورد رکھ لیں کہ جس قدر ہو سکے، جیسے کہ ہماری مغفرت کی دعا بھی ہے اور ہم کثرت سے وہ مغفرت کی دعا پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ کریں۔ لازمی نہیں کہ اگر مجھے عربی نہیں آتی تو میں عربی میں دعا نہ کر سکوں، میں اردو میں کروں، میں انگلش میں کروں، میں پوربی میں کروں، میں ہندی میں کروں، میں کسی زبان میں کروں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں، کیونکہ جو اعمال میرے ہیں وہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر ایک بات کو یاد کر کے اس کی توبہ کروں، اور توبہ بھی ایسی کہ استقامت والی توبہ کہ اللہ پاک سے وعدہ کروں کہ اللہ پاک یہ میں غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ پاک ضرور بخشنے والا ہے۔ اور پھر کثرت سے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں نوافل، تسبیحات، چاش اشراق کی نماز جو عام حالات میں ہم نہیں پڑھتے، ہم سحری کے وقت اٹھتے ہیں، رات کے وقت اگر ہم سوتے ہیں تو ہم سحری کے لیے اٹھیں گے، اس وقت تہجد کا ہم ضرور اپنا سلسلہ اپنا لیں، یہ ایک عادت بھی بن جائے گی۔ تہجد کی نماز پڑھیں، سب سے اعلیٰ اللہ پاک کے انعام پا جانے والی نمازوں میں سے ایک نماز ہے، اور کئی رکعتیں اس کی اپنے سکون سے پڑھ سکتے ہیں، آپ 2 سے لے کے 12 تک جتنی پڑھنا چاہیں، تو آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ آپ قرآن پاک پوری رات پڑھ سکتے ہیں، اس ماہ میں تقریباً لوگ قرآن پاک کا ظاہری اختتام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جس قدر ہو سکے اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں
اس طریقے سے گزارے کہ نہ ہماری زبان سے کسی کو نقصان پہنچے، نہ ہماری باتوں سے کسی کو نقصان پہنچے، نہ ہماری نگاہ سے کسی کو نقصان پہنچے، نہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے، سرتا قدم حضور کے سچے پکے امتی بن کر پورا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، بالکل ایسے ہی جیسے کہ آج ہم نے جو روزہ رکھا ہے کل آخرت کا دن ہے، آج جو ہم کریں گے اس کا کل انعام ملے گا۔ اگر ہم یہ سوچ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کریم اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا انعام پانے والوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جیسے ہی رمضان کا نام آتا ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مقدس مہینہ، رمضان المبارک کا ویسے بھی مہینہ مقدس ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں اس مہینے کے صدقے میں جو رحمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے، اور یہی دعا کریں گے اللہ سے۔ اور اس کا میں نے سنا ہے کہ اس ماہ کریم کو ماہ صوم بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ ماہ صوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جی، ماہ صوم صلات سے لکھا گیا ہے، اور اس کو ماہ صوم کی جو کثرت بزرگان دین نے بھی اپنی تمام کتب کے اندر، تمام جتنے بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے، اصفیاء نے، علماء نے، فصحاء نے، اس میں ماہ صوم کا ذکر کیا۔ ماہ صوم مقصد یہ کہ صوم صلات، انسان سجود و قیام، قرآن کی تلاوت، اللہ کی بارگاہ میں پیشی، یہ تمام عبادت کو صوم کہا گیا۔ اور کیونکہ اس ماہ کو ماہ سیام بھی کہتے ہیں، یعنی عبادتوں کا مہینہ، کہ جو 12 مہینے ہم فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ایک طویل تعداد نہیں پڑھتی ہے، اکثر لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتے، اکثر لوگ مغرب کی نماز نہیں پڑھ پاتے، اکثر عصر اور ظہر سے چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، آفس، اسکول، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل۔ لیکن ان دنوں میں قدرتی طور پہ ایک ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے کہ آفس کے اندر بھی، کیونکہ آپ نے لنچ نہیں کرنا ہے، ظہر کی اذان ہوگی تو آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، چھٹی ہوئی ہے تو آپ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے آئیں گے، روزہ کھولتے ہی مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر تراویح کے لیے جانا ہے، عشاء کی نماز پڑھتے ہی آپ تراویح پڑھتے ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، چاش بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ تمام عبادتوں کا مجموعہ، تو اس کو ماہ سیام، عبادتوں کا مہینہ کہا گیا، پاک مہینہ، مقدس مہینہ، احترام والا، رحمتوں والا مہینہ۔ اور صوم لفظ اسی سے نکلا، ایک دن کو صوم، یعنی میں صوم، صلات، نماز اور تمام عبادتیں کرتا ہوں، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ فصحاء علماء نے اس کو ماہ صوم قرار دیا، یعنی عبادتوں کا مہینہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے اس میں جھکتے ہیں۔ اچھا، ماہ صوم سے میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایام معدودہ کے حوالے سے، تو اس میں مختصر سے ہمیں بتا دیں کہ ایام معدودہ کسے کہتے ہیں؟ ایام معدودہ بہت کم لوگ اس حوالے سے واقف ہیں، اور قابل تعریف ہے آپ کہ آپ نے اس طرف تھوڑی توجہ دلائی اور یہ ذکر آپ نے کیا۔ ایام معدودہ بیسک ایسا سلسلہ تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام تک، نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے نبی پاک کی ذات کریمہ تک تمام انبیاء نے جو روزوں کا سلسلہ رکھا، اس میں تمام پہ روزے فرض تھے، اور وہ روزے فرض تھے، وہ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان معدودہ سے پہلے جو روزے تھے وہ نبی پاک ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ، جمعرات اور پیر کا روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے، جمعے کا روزہ حضور رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کریم کا روزہ رکھا کرتے تھے، شکرانے کا ایک روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزے حضور نے اپنی ذات پر فرضی کیفیت تھی، اور حضور نے فرض کی ہوتے، اور حضور جو کرتے ہیں وہ سب سے اچھا کرتے ہیں۔ پھر میدان بدر سے کے فوراً بعد نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم آیا، تو واقعہ بدر سے سمجھے کچھ دن پہلے یا کچھ دن بعد کی کیفیت ہے، تو حکم آیا تو پھر وہ ایام معدودہ کے روزے ہوئے۔ ایام معدودہ کے روزے کیا ہیں کہ جو گنتی کے روزے ہوں، جس میں کوئی وقفہ نہ ہو، جس میں کوئی وقفہ مخصوص پہلے دن سے لے کے 30 دن تک، پہلے دن سے لے کے 29 دن تک، یہ ایام معدودہ کے دن کہلاتے ہیں۔ اور اس میں یعنی جو روزے رکھ دیے گئے ایام معدودہ کے دن ہیں۔ اب اللہ پاک کی طرف سے انعام دیکھیے کہ کبھی رمضان 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ سے جو انعام ملتا ہے، اگر چاند 29 کے روزوں کا بھی ہوگا تو اللہ پاک 30 روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ کا سب سے بڑا انعام ہے کہ ایام معدودہ
جس کو 30 دن آپ کہہ لیجئے کہ وہ 30 دن کا کنٹینیو آپ اللہ کی بارگاہ میں عبادت، ریاضت، تقوی، پرہیزگاری پیش کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس کے انعام کی صورت میں ہمیں پھر عید سعید عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامعین کے سوالات کے جواب دیے، اور چلتے ہیں یہاں ایک لیں گے چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت نعت سنیں گے، اور اس کے بعد اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ رمضان ٹرانسمیشن، نور سیام، عشق رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے سیام ہے، عشق رمضان ہے، نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن، نور سیام، عشق رمضان میں۔ آئیے حضور کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں حیدر علی فریدی، حضور کی ثنا سنیں گے ان سے، اور اس کے بعد اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، عشر رحمت کا اختتام ہوا، کیسا گزرا آپ کا عشر رحمت؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت سب اچھا ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو عشر رحمت پا جانے والوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی شامل کرے۔ کیا سنائیں گے آج حضور کی بارگاہ؟ خالد محمود نقشبندی صاحب کا لکھا ہوا کلام جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا، اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، آج پانا ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آج پانا جن پہ اتری گیا تطہیر، جن پہ اتری ہے آیت تطہیر، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، آج پانا میرے حضور کا ہے، جس جگہ بنائے جاتے ہیں، جس جگہ بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حضور کا ہے، کارخانہ میرے حضور کا ہے، آج پانا میرے حضور کا ہے، لائے جنت
جبرائیل برا لائے جنت سے جبرائیل برا آج جانا میرے حضور کا ہے آج جانا میرے حضور کا ہے آج پانا سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ کہ اوج پانا میرے حضور کا ہے، اوج پانا میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ اختتام کریں گے، ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان ہے، نور سیام ہے عشق رمضان